نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، لیکن اس ویڈیو میں جو الفاظ استعمال ٹائٹل پہ بھی آپ کو موجود نظر آئے ہیں، جیسے کہ یہ الفاظ ہیں اور نیچے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ان مولوی صاحب کے الفاظ ہیں جن کا کلپ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ان مولوی نے باقاعدہ مسجد میں جا کے یہ اعلان کیا ہے، اس مولوی سے سوال بھی کیا ہے اور یہ کچھ سوالات رکھے ہیں کہ ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے کو تیار ہیں، بشرطے کہ ہمارے یہ سوالات ہیں، اور ان سوالات کے بعد اگر وہ اس کے اوپر تحریری طور پہ سائن کرتے ہیں اور ایگری کرتے ہیں تو ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں، وگرنہ ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور طارق جمیل صاحب کو انہوں نے کیا کیا کہا ہے، اور پھر دیوبندی عالم نے جو ان کے مد مقابل تھا تبلیغی جماعت کا بندہ ہی، انہوں نے اس کے اوپر پھر کیا جواب دیا ہے، وہ سوال اور جواب میں دونوں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان مولوی صاحب کے الفاظ ہیں۔ بعد میں مجھ پہ نہ کوئی فتویٰ لگا دے کہ طارق جمیل کے خلاف یہ کہہ دیے، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ طارق جمیل صاحب کے متعلق مفتی ظرف علی خان نے بھی استعمال کیے ہیں، جو کہ میں آپ کو بعد میں بھی انشاءاللہ کسی وقت سناؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں، بلکہ اس کلپ میں بھی وہ ظرف علی خان کا نام بھی لیتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں جناب وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ میں آپ کے سامنے انہی کا کلپ لے کے آتا ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے وہ چلانے لگا ہوں۔ اگر ہماری مسجد میں آتی ہے تو یہ تحریر ہمیں لکھ کے دے تاکہ ہم گناہگار نہ ہوں آپ کی وجہ سے۔ اس تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا پہلے نمبر پہ کہ طارق جمیل جو بکواسات کرتا ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ مولوی الیاس الہامی نبی نہیں ہے، جس نے کہا غلط کہا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ فضائل صدقات میں جو غلط باتیں لکھی ہیں یا اس میں فضائل اعمال میں یا فضائل حج میں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بات بھی لکھی تھی کہ قرآن میں 4 نمبر ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ ہم 6 نمبر بیان نہیں کریں گے، مسجد میں 4 نمبر بیان کریں گے۔ اور ایک اور بات تھی کہ مولانا مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن پہلی جلد صفحہ 284 پہ لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک ایسے بندے کو مسجد سے نکال دیا تھا جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں آ رہا تھا، اور وہ بیٹھ کے تقریریں کر رہا تھا۔ ہم نے کہا لکھ کے دو کہ یہاں جو تم تقریر کرو گے وہ کوئی جاہل نہیں کرے گا، عالم کرے گا۔ تو اب انہوں نے جناب منبو نے مجھے لکھ کر دیا، وہاں ایک ماسٹر ہے وہ مفتی بنا ہوا عبدالرؤف نام اس کا، اور ایک حاجی یعقوب ہے چمچہ ان کا۔ ان دونوں نے مل کر کیا کیا کہ وہ کاغذ اپنے پاس لے گئے، اور وہ تبلیغی جماعت اس طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں نے تمہیں کل کہا ہے کہ لکھ کر دو، کیوں نہیں دیتے ہو لکھ کر؟ تو کہتے ہیں ہاں جی ہم بھی لکھ کر رہتے ہیں۔ 2 آدمی بھیج دیے لیکن لکھ کر نہیں دیا، وہ اسی طرح ہی چلے گئے۔ اب صورتحال یہ کہ میں نے ان کو دونوں کو نوٹس دیا ہے۔ یہ جو ابھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں یا تقریر؟ بس یہی سمجھ لیتے ہیں، سوال بھی ہے تو بس ختم ہو گئی بات۔ آپ نے کہا نا کہ زندگی وقف کریں، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ میں نے ان کو قانونی نوٹس دیا، وہ میں آپ کو دوں گا۔ یہ جو گپے ہیں نا، بات سنیں، یہ بعد میں بیٹھ کے لگائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی کچھ سوال کرنا ہے وہ کریں۔ بس وہی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ زندگی وقف کریں، تو میں نے زندگی وقف کیا ہوا ہے۔ اب ایک قانونی جنگ لڑنی ہے، اس میں آپ اصل ہمارا میں ساتھ دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جماعت نے جو شروع سے کام کیا جی وہ کام کچھ اچھا تھا۔ ٹھیک۔ جی آپ یہ دیوبندی مفتی جو ہیں، دیوبندی عالم جو ہیں، یہ آپ اس کا جواب دے رہے ہیں جو انہوں نے الیگیشن لگائے ہیں، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، آپ اس کا یہ کیا جواب دیتے ہیں، یہ ذرا خود ہی سن۔ کئی لوگوں کے لیے نفع اور خیر بھی ثابت ہوئی۔ اب اس وقت ان پہ خیر غالب تھی، اس وقت شر غالب ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، مفتی تقی عثمانی جیسا معتدل آدمی، اس کی تقریر ترمذی، بلکہ ان کی نیٹ پر تقریر موجود ہے کہ تبلیغی حضرات لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ مفتی ظرف علی خان جیسا آدمی جو کراچی میں سب سے بڑا مفتی ہے، اس کے 8-9 بیان آ چکے ہیں کہ یہ لوگ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ مفتی عیسیٰ صاحب
یہ نصرت العلوم کا مفتی ہے، ادھر پڑھا ہے، شیخ سرفراز خان کا شاگرد ہے، اس کی کتاب ہے کلمۃ الہادی، صحیح، اس میں ان تبلیغیوں کے سب خرافات انہوں نے بیان کیے، اور انہوں نے تو بہت سخت الفاظ لکھے کلمۃ الہادی۔ اس کے علاوہ تقریباً 34 کتابیں علماء کی شائع ہو چکی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی نیٹ پر موجود ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ پٹڑی سے اتر چکے ہیں۔ بہرحال اب علماء کی آنکھیں کھل رہی ہیں، تو ہمارا کسی فرقہ کے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ ذاتی نہیں ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ دین کو نقصان کون دے رہا ہے، جو دین کو نقصان دے گا ہم پر بیان کرنا واجب ہے، اور فائدہ کہاں ہے۔ جی سامعین، آپ نے یہ سن لیا ہے کہ یہ الفاظ خود ہی انہوں نے سارے استعمال کیے ہیں، مفتی ظاہر علی خان صاحب کے، اور اس کے علاوہ تقی عثمانی صاحب کے، اور اس کے علاوہ دیگر انہوں نے مفتیان کے نام لیے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، سارے الفاظ ان کے اپنے ہیں۔ تو بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں سے پناہ دے۔ یہ فضائل اعمال کتاب اٹھا کے ان میں قصے کہانیاں ایسی بلنڈر مار دیتے ہیں، یقین کریں کہ فلاں جناب ولی نے یا فلاں کسی بندے نے 30 سال تک ایک وجہ سے نماز پڑھی، بندہ پوچھے کہ 30 سال تک وہ سوتے نہیں، تو اس طرح کی یہ اتنی، بلکہ 30 سال نہیں، سوری 10 دن تک، 12 دن تک، 15 دن تک، 20 دن تک اس طرح جناب ایک وجہ سے نماز پڑھی۔ تو عجیب و غریب قسم کی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اتنے عجیب و غریب من گھڑت قصے اور واقعات اور کہانیاں گھڑی ہوتی ہیں فضائل اعمال میں کہ جس کا حقیقت سے کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے، بقول ان لوگوں کے ہی جو ان لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔